سے محسنوں کو پسند فرماتا ہے. اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا جنگ فتح نصیب فرمائی تھی. پھر آپ نے وہاں پر قیام کیا. لوٹتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کے تعلق سے اور دوسرے لوگوں کے تعلق سے فرمایا. نصرانی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہودی یہ کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. ان کی باتیں ایسی ہے جو پہلے کافر بھی کہا کرتے تھے. حالانکہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ زمین اور آسمانوں کا مالک خالق پروردگار ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اور یہ بے تکی باتیں کہتے ہیں. پھر کہا گیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اہل کتاب میں سے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے، حرام طریقے سے کھاتے ہیں. پھر فرمایا گیا کہ ان کے درویش اور ان کے علماء نے لوگوں کو نہ حرام مال کھانے سے کیوں نہیں روکا. ابھی انہیں موقع ہے کہ وہ رشد و ہدایت کی راہ کو اختیار کریں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے، بنی اسرائیل نے اپنے علماء اور درویشوں کو رب بنا لیا، اور ان کے حلال کو حلال سمجھتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے حرام کو حرام سمجھتے ہیں. یہ اس طرح دین میں انہوں نے مداخلت کا ایک راستہ کھول دیا. اس کے بعد منافقین کے تعلق سے کہا گیا کہ وہ منافقین جو اللہ کی راہ میں جنگ لڑنے سے باز آئے اور جو آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کرتے تھے، کہا گیا کہ ان کے پاس مال و دولت سب کچھ تھا، لیکن انہوں نے اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کرنے سے جی چرایا. پھر ان منافقین کے تعلق سے کہا گیا جو فتنہ پر پھیلاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے طرح طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں. فرمایا گیا جب پوچھا جاتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو تو کہتے ہیں نہیں، ہم بس دل لگی کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے ہی تم مذاق کرتے ہو. پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ ان منافقین کا معاملہ یہ ہے کہ جو فتنے کے انتظار میں ہے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ جیسے فتنہ ہوگا، جیسے ہی مسلمانوں کو شکست ہوگی ایک فتنہ برپا کریں گے. پھر اس کے بعد آگے کہا گیا کہ ایک مسجد انہوں نے بنا لی تھی جس کا نام مسجد زرار تھا، اور اس مسجد میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے، اور اس مسجد سے ان کے تعلقات جو ہے قیصر روم سے تھے اور فتنہ پھیلاتے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا تھا کہ آ کر آپ اس کا افتتاح کریں، لیکن آپ جنگ تبوک میں چلے گئے. جب آپ لوٹ کر آنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ مسجد زرار تو اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ مسلمانوں کے اندر تفرقہ برپا کرے. آپ ہرگز اس مسجد میں نہیں جانا، بلکہ اس مسجد کو آپ ڈھا دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو ڈھا دیا اور فرمایا کہ جو مسجد روز اول سے، یعنی مسجد قباء کے تعلق سے کہا گیا، جو مسجد روز اول سے تقوی کی بنیاد پر قائم کی گئی، وہ اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ آپ وہاں پر جائیں اور نماز پڑھیں جس میں وہ لوگ رہتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور تقوی کو اختیار کرتے ہیں. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتایا کہ یہ جو منافقین ہیں ان کا معاملہ کیسا ہے، کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اونٹ کس گھروند بیٹھے. اگر فتح اور نصرت مسلمانوں کو ہو گئی تو کہیں گے کہ ہم تمہیں میں سے ہیں، اور کافروں سے ہوئی تو کافروں کی فتح ہو گئی تو کہیں گے اچھا ہوا ہم نہیں گئے. پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ منافق مرد اور منافق عورتیں یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. یہ لوگوں کو نیکیوں سے روکتے ہیں اور برائیوں کا حکم دیتے ہیں، اور یہ منافق اور فاسق ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں دوزخ میں ڈالے گا. تو اس کے مقابل اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور خیر کے کام کیے جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور عورتوں سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہیں. فرمایا گیا کہ جب تم مدینے کو لوٹو گے تو بہت سے منافقین آ کر عذر کریں گے تو کہہ دینا کہ اب ہمارے سامنے عذر نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے حال حقیقت ہمیں بتا دیا ہے اور ہم سب کچھ تمہارے تعلق سے جانتے ہیں. پھر اس کے بعد کہا گیا کہ توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جنہوں نے نفاق کیا. پھر اس کے بعد کوئی تین صحابہ ایسے تھے جو صادق الایمان تھے، لیکن وہ جنگ تبوک میں شرکت کی سے محروم رہ گئے سستی اور کاہلی کی وجہ سے. تو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بھی توبہ قبول کر لی جن کے لیے زمین اپنی وسعتوں کے باوجود محدود ہو گئی تھی اور جنہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ کے سوائے اور کوئی جائے پناہ نہیں ہے. انہوں نے توبہ و استغفار کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا. پھر اس کے بعد فرمایا
کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے مال اور ان کے جان کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے. وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، مارتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں، اور اللہ کے حق، اللہ کے ذمے ان سے جنت کا وعدہ ایک پختہ وعدہ ہے. بس تم خوشیاں مناؤ اس سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا ہے. اور یہ مومنین کس شان کے ہوتے ہیں؟ التائبون العابدون، وہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد کے گن گانے والے، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے، اور اس کے سامنے رکوع و سجود بجا لانے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے منع کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ کے حدود کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. اس شان کے یہ مومن ہوتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جنت کی بشارت دے دو. اس کے بعد فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو عذاب دینے والا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے مقابلے میں آپ کے اندر سختی ہونی چاہیے. پھر یہ فرمایا گیا کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی صورت اگر نازل ہوتی ہے تو کہتے ہیں تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے. تو کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے ایمان میں یقیناً اضافہ ہوتا ہے. پھر کہا گیا کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ اپنے آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں اور الگ سے وہاں سے چلے جانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ منافقین ڈر رہے ہیں کہ کوئی صورت اللہ تعالیٰ ایسی نازل نہ کر دے کہ جس میں ان کی حقیقت کو بیان کر دیا جائے. تو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ضرور کافروں کو اور منافقین کو سزا دینے والا ہے. آخر میں وہ مشہور اس سورہ کی آیتیں ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں فرمائی گئی. لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس اللہ کا رسول آ گئے ہیں، تمہی میں سے وہ ہیں. تمہارا تکلیف میں مبتلا ہونا ان کے لیے بڑا شاق گزرتا ہے، تمہاری بھلائی کے لیے وہ بڑے حریص ہے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے لیے بہت رحم دل اور نہایت شفقت کرنے والے ہیں. اور کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ دیجئے، اور اگر لوگ ایمان نہیں لاتے، منہ موڑتے ہیں، تو کہہ دو کہ میرے لیے اللہ تعالی کافی ہے. فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت، کہ کہہ دو کہ میں نے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور وہی میرے لیے کافی ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.